جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے حوالے سے چند ناکامیوں کی. تو اولیاء صاحب، ان ناکامیوں کا ذکر کیا جائے تو ابھی حال ہی میں جو سکینڈل سامنے آیا اس پہ کمیٹی بھی آج بن رہی ہے کہ جو پیٹرولیم کا جو کرائسس ہوا اور جو شارٹیج ہوئی اس کے بعد، اور دوسری بڑی بات جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو پائلٹ حضرات ہیں، آج یورپ نے بھی 6 مہینے کے لیے ہمارے پائلٹس کو بین کر دیا ہے، فلائٹس کو بین کر دیا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ہماری جگ گسائی نہیں ہو رہی اس بارے میں، جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے. 4 بڑے سکینڈل ہیں. اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تب تک چلے گی، گھر چلے گی. اپریل پہلا گندم کا اٹھا لیں. گندم کی صورتحال یہ ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے پاکستان میں، اور 1300 روپے من کے قریب ہوتی تھی ہمیشہ گورنمنٹ کی ریٹ، لیکن ان دنوں میں 1200 روپے مل جاتی تھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یار لے لو، ان سے پاس ہم سنبھال نہیں سکتے، پڑولے کم ہے، جو کچھ بھی ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے. 2000 روپے ٹن پہ من پہ بکی ہے. 1300 روپے کی سرکار 700 روپے پہ زیادہ پہ. اور وہ جو کرائسس بنا ہے، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تصور نہیں سوچ سکتا کوئی. عمران خان نے پہلی دفعہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں یہ ہوا، کبھی نہیں ہوا کہ کراپ بمپر آئے اور یہ حالت ہو. دوسرا کرائسس جو تھا وہ عمران خان صاحب کا چینی کا کرائسس تھا. آپ نے کتاب سے دل پیٹ نہیں بھرتے کسی کے بھی کہ ہم نے انکوائری رپورٹ کرا دی، سب میں لے، اس سے کیا فرق پڑ گیا. اور اوپر سے فراد چودھری نے اور کھول دیا کہ مسئلہ تو کچھ اور تھا. مسئلہ تو جھگڑا تو اس کا تھا. اگر جھگڑا اسد عمر اور اس کا جہانگیر ترین کا نام. اور دوسری بات تھی، جہانگیر ترین بیچارہ سپینڈ فورس ہو گیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا ہوا تھا، بیٹا اس کا ہار گیا ہوتا، کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ ختم. تیسری جو ہے وہ ہے آپ کا پیٹرول کا کرائسس. آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک نااہل میں نے کبھی کسی بندے کی وجہ سے بیوروکریٹ کو اتنا نااہل ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائی کورٹ میں جسٹس قاسم صاحب جو ہیں چیف جسٹس، آج انہوں نے پھر دوبارہ کہا کمیٹی بناؤ، انہوں نے پوچھا کہ پیٹرول کی کمی کیوں ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تو ایک سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چونکہ 19 مارچ سے ہم نے کورونا میں ایران کا بارڈر بند کر دیا ہے اور وہاں سے سمگل ہوتا تھا، وہ لوگ پیٹرول استعمال کرتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا. اس نے کہا جی کتنا ہوتا ہے؟ جی 1.2 میٹرک ٹن. یہ بنتے ہیں کچھ 14 بیرل کے قریب. ٹھیک ہے، یہ 14 بیرل پر ڈے، اور پاکستان کی کھپت ہے 5,62,000 بیرل پر ڈے. اس میں 14 بیرل کم آنے، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا. گزا بات اس پہ یقین کیا. عمران خان صاحب کو ایک پکچر پیش کی گئی کہ جس وقت یہ کم کرنے لگتے تھے تو، اور کون ہے؟ ندیم بابر صاحب. میں تو کہتا ندیم بابر کا شارٹ سلائیں، جس میں کہتا میں تو ایڈوائزر ہوں، لیکن یہ ایڈوائزر اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی بیوروکریٹ ان کی بات نہ مانے، اگلے دن وہ نوکری پہ نہیں رہتا. یہ ڈانٹتے ہیں عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب نے 6 ایڈوائزر رکھے ہوئے نا ایسے، جن کی آنکھوں کے اشارے کے اوپر بیوروکریسی ناچتی ہے، اور خود عمران خان صاحب بھی اس چابی والے گڈے کی طرح ناچتے ہیں. بڑی بی بیوروکریسی ہے جو ان کے اشاروں پہ ناچتی ہے. نہیں، اس لیے کہ فوراً آپ ان کو اٹھا کے پارے مارتے ہیں. آپ نے ابھی 22 ڈیڑھ کو جو لوگوں کو پروموٹ کیا، ان کو کیا جو ناچتے ہیں، جو ٹکڑی پہ ناچتے ہیں. کسی ایماندار کو اور کسی میرٹ والے کو عمران خان نے پروموٹ نہیں کیا. میں لسٹ بتا سکتا ہوں. اچھا چھوڑے اس بات کو. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب پیٹرول کم کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایوریج جو ہے 45 دن کا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ سائیکل اس کا اتنا دن، سائیکل اس کا ہم جو پانی پیٹرول آتا ہے تیل کے اوپر اتنے دیر لگتا ہے تو اس کا مارجن رکھا جاتا ہے. اس وقت جب کم کرنا تھا 45 دن رکھا ہوا تھا. ابھی سمری کی 4 دن کی سمری آ گئی. اچھا. اور آج عمران خان کی اتنی یادداشت بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا ادھر تو تم نے 45 دن بتایا تھا، ابھی تم 4 دن بتا رہے ہو. اتنا چھوٹا بندہ تو کرکٹ کی کم سے کم اتنے گن لیں کہ پہلے تم 45 سٹیپ لے رہے تھے، ابھی 4 سٹیپ لے کے تم بالنگ کروا رہے ہو. اتنا ہی بندہ گن لیتا ہے. پھر سمری پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان میں چونکہ ہم نے قیمتیں بہت کم کر دی، اور یہ دیکھیں پشاور میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، یہ کوئٹہ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی. وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ جب افغانستان میں قیمت زیادہ ہے، بھارت میں قیمت زیادہ ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، تو قیمت بڑھا دو. تو پھر آٹے کی قیمت بڑھا دو، پھر کپڑے کی قیمت بڑھا دو، صحیح، ہر چیز کی قیمت بڑھا دو. اگر یہی حال ہے سمگلنگ کا، تو عمران خان کو یہ قطعاً دماغ میں نہیں آیا کہ 13 ایجنسیز جو ہیں اس ملک کے اندر سمگلنگ کو کنٹرول کرنے والی ہیں.
آپ کی کسٹم کی آپ کی ہے، لیویز فورس آپ کی ہے، اس کے بعد آپ کا ملیشیا ہے، آپ کی ایس سی کی فورس ہے، آپ کی اور بہت ساری ایف آئی اے ہے، یہ ساری وہ ہیں جو اسمگلنگ کنٹرول کرتی ہیں، جو آپ اربوں روپے جن کا تنخواہوں کا بجٹ ہے بند کر دو. آسان طریقہ یہی ہے. جیسے ہمارے کوئٹہ میں کہتے تھے کہ ایک دفعہ آنے دو اسمگلنگ کتنی ہے، اور وہ بات ان کی بڑی صحیح تھی. کہتے کہ آپ 5 کروڑ روپے کا کی مال اسمگل کرتے ہیں اور آپ ہمیں روکنے کے لیے آپ 50 کروڑ روپے تنخواہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ اصل میں ایک تیسری نااہلی جو ہے وہ یہ پیٹرول کی. اچھا ایک اور بات، چوتھی جو سب سے بڑی خوفناک پی آئی، اور وہ ہے پی آئی اے کی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں کہ آج انگلینڈ والے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب سارا کورونا پاکستانی لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے تو جو معاون خصوصی برائے اوورسیز ہیں وہ بھی انگلینڈ سے ہی آئے ہوئے ہیں، بخاری صاحب. نہیں وہ بہت اچھا. عمران خان کی جب تاریخ میں ناکامی کی تاریخ لکھی جائے گی تو 5-6 لوگوں کا نام بہت اوپر ہوگا. ایک زلفی بخاری صاحب کا نام اوپر ہوگا، ایک اس کا نام ندیم بابر صاحب کا نام اوپر ہوگا، ایک ہمارے ہیلتھ والے جو ہیں ظفر مرزا صاحب کا نام اوپر ہوگا، اور بھی آج کل بڑے کم ہی آ رہے ہیں. نہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ظفر مرزا اپنا سٹیپ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ 100% ڈاکٹر کمیونٹی اس کے خلاف ہے. ان کا تو بیسیکلی تو ڈاکٹر ہے. اب دیکھیں نا پولیو آپ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر کے بندوقیں کھڑی کر کے پولیو پلاتے ہو کس لیے کہ ہمارے بندے جو ہیں ہمارے ان پہ ٹریول ایڈوائزری لگتی ہے کہ ہمارے بندے نہیں آئیں گے. لیکن آپ ان کو کورونا نہیں ٹھیک کراتے، اب لگے گی ایڈوائزری. اب عمران خان کا باپ بھی کرے گا لاک ڈاؤن یہاں پر. بتدریج ختم ہو رہا ہے. نہیں سر وقت آئے گا، بڑھنا ہی بڑھنا ہے. جو ان کی بھی اسیسمنٹ چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب یہ پائلٹ والا مسئلہ ہے. مجھے اس لیے بتائیے، یہ سرور خان صاحب تو خیر بڑے مشہور پرانے پیپلز پارٹی کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ سادی کا ایک شعر بڑا کمال ہے. وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. نیک آدمی کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے، اور بد کی صحبت نکمے کی صحبت نکما بنا دیتی ہے. اچھا یعنی پوری تقریر فرمائی ہے، اور پوری تقریر کے اندر آپ دیکھیں سمپل کہتے ہیں جی یہ ہم نے فورینسک کرایا ہے. اب 55 سال پہلے انہوں نے ایک پائلٹ، ٹھیک ہے سوری آپ نے اصل پی اے کے پائلٹس کا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں. ہوتا یہ ہے کہ پی اے کے پائلٹس ہمارے یہاں شوقیہ ظاہر بات ہے، بیچارے اچھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بلڈ پہ ہوتے ہیں، پیسے کون ہے جو جا کے جو کلب کے اندر جائے گا اور جا کے سیکھے گا. کوئی عام آدمی کا تو وہ ہے نہیں، ایک پڑھے لکھے بندے کا وہ جا کرتے ہیں، ان کو سارا کچھ چلانا آتا ہے ہر چیز. لیکن وہ جب امتحان پہ آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ایک ڈرائیور کو کہو وہ ہر چیز ٹھیک کر دے گا، بہترین گاڑی چلائے گا، مکینک کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، خود اپنی گاڑی ٹھیک ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا. اس کو نہیں پتا ہوگا کمبکشن کیا چیز ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا انجن کیا چیز ہے، ٹائپٹ کیا چیز ہے. تو اس کے اندر اگر یہ کیا اس کا اچھا ان میں ہوا یہ کہ ایک پیپر 2 پیپر ان میں ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کسی اور کو بٹھا کے پیپر دیے ریٹن پیپر، جبکہ وہ اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں. اور دنیا پوری میں ہوتا یہ ہے، لمبی یہ ڈسکشن ہے کہ وہ ان کے پائلٹ کے آورز دیکھے جاتے ہیں کہ ایک پرفارمنس کیا ہے یہ. اب وہ ایک کہتے ہیں جی فورینسک، اگر اب وہ ایک ہائی کورٹ میں چلے جائیں کہ میں نے تو 15 سال پہلے بہترین پیپر دیے تھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے، یہ سازش کر کے کسی اور نے میری جگہ پیپر ڈال کے رکھ دیا، میں نہیں جانتا اس بندے کو، تو آپ کا کیس کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ ثابت کریں گے نا کہ تمہارا ہی پیپر ہے. وہ کہتا ہے میں وہاں تھا، سب کچھ تھا، ہر چیز. جو چیز سبھی تک پایا ثبوت پہ نہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اندر کھاتے کاروائی کرتے ہیں، سائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہی انہوں نے بیسیکلی یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ہماری نااہلی نہیں، یہ جو جہاز گرا ہے یہ پائلٹ، وہ بھائی ایک پائلٹ کو کہہ رہے تھے اس کی نااہلی ہے، اس کے لیے تمہیں پورے کا پورا 3 سال پرانا پنڈورا باکس کھولنے کی ضرورت تھی پورے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن اللہ نہ کرے یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ جن کے گھروں میں خدا نہ خواستہ کوئی بیٹی بھاگ جائے تو باقاعدہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو جی ہماری بیٹی بھاگ گئی تو یہ وہ ادھر چلے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. یہ اپنی بدنامی کا خود ذمہ دار ہیں یہ لوگ. وہ یہ کہ وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کسی اور کو بٹھا کے پیپر دیے ریٹن پیپر، جبکہ وہ اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں. اور دنیا پوری میں ہوتا یہ ہے، لمبی یہ ڈسکشن ہے کہ وہ ان کے پائلٹ کے آورز دیکھے جاتے ہیں کہ ایک پرفارمنس کیا ہے یہ. اب وہ ایک کہتے ہیں جی فورینسک، اگر اب وہ ایک ہائی کورٹ میں چلے جائیں کہ میں نے تو 15 سال پہلے بہترین پیپر دیے تھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے، یہ سازش کر کے کسی اور نے میری جگہ پیپر ڈال کے رکھ دیا، میں نہیں جانتا اس بندے کو، تو آپ کا کیس کہاں چلا جاتا
ختم। आप साबित करेंगे ना कि तुम्हारा ही पेपर है। वो कहता है मैं वहां था, सब कुछ था, हर चीज। जो चीज सभी तक पाया सबूत पे नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के बकवास करते हैं आप खड़े हो। इसका ये तरीका नहीं था कि अंदर खाते कार्रवाई नहीं, कुछ करते नहीं हैं, साइड करते, करते हैं, नहीं, बताते ही इन्होंने ना क्या हुआ। बेसिकली ये साबित करना था कि ये हमारी नाअहली नहीं, ये जो जहाज गिरा है ये पायलट, वो भाई एक पायलट को कह रहे थे उसकी नाअहली है, उसके लिए तुम्हें पूरे का पूरा 3 साल पुराना पंडोरा बॉक्स खोलने की जरूरत थी? पूरे और ये वो लोग हैं कि जिन अल्लाह ना करे ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि जिनके घरों में खुदा ना खास्ता की बेटी भाग जाए तो बकायदा बुलाते हैं और कहते हैं वो देखो जी हमारी बेटी भाग गई तो ये वो उधर चलेगी, ये पता नहीं क्या 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 हो गया। ये अपनी बदनामी का खुद जिम्मेदार हैं ये लोग। चलिए और इसमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि निजी गर्ल्स स्कूल के स्कैंडल का, कि उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, बात करते हैं ब्रेक के बाद।